السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم بڑی اہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، بلکہ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو لوگ بریلوی مکتوب فکر کے جو لوگ کہانیاں سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں، ان سے وہ اعلان برات کرتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ اپنی طرف سے گڑی گئی ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے، اب ان کے علماء نے وہ جو غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ، جتنے بھی مفتی حنیف قریشی لگا لے، ڈاکٹر طاہر القادری لگا لے، اور بھی لگا لے جو بیان کرتے تھے، اب ان کے علماء نے کہہ دیا جی وہ واقعہ جھوٹ ہے۔ جو سالوں سے واقعہ سنایا جا رہا تھا کہ غوث پاک کا دھوبی مر گیا تو پھر اس کی قبر کے اندر فرشتے آئے تو اس نے کہا جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو خیر ناظرین، ہم لیکن ایک جملہ یہ بھی بتاتا چلوں، بلکہ ایک بات اور بتاتا چلوں، اس کے عوض کے اندر نا ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں وہ، کیونکہ آگے 2026 آنے والا ہے، تو پھر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نا کوئی نئی کہانی جو ہے نا، کوئی نیا قصہ، کوئی نئی سٹوری وہ نکالی جائے، تو وہ نئی 2026 ماڈل یعنی نئی نکالی گئی ہے، وہ نہیں لے کر آئے ہیں۔ وہ اسی طرح یعنی اس طرح کا واقعہ ملتا جلتا ہے، یعنی ایک بندے نے نام اپنے بیٹے کا نام عبدالقادر رکھ دیا، تو وہ ایک اپنے استاد کے پاس کام کرتا تھا، وہ مر گیا تو پھر قبر کے اندر کیسے، یعنی جو بھی منظر آیا نا وہ ہم آپ کو انہی کی زبانی سنائیں گے، لیکن تھوڑی سی ویڈیو وہ بھی ہم سنائیں گے جو غوث پاک کے دھوبی والی، اور ساتھ وہ جو نیا 2026 ماڈل آیا ہے نا، جو نئی کہانی انہوں نے نکالی ہے، یعنی کہتے تھے لانچ کی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو آگے جیسے 2026 جیسے 2-3 مہینے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے نئی کہانیاں انہوں نے بنانی ہے، کیونکہ ان کے اندر مقابلے چلتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ناظرین پتا ہوگا، سٹوریوں کے اندر جو مقابلے کرتے ہیں کہانی سنانے کے اندر، تو آپ کو پتا ہے پھر سال بعد ہو سکتا ہے ان کو نام وغیرہ بھی ملتا ہو۔ تو آئیے ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دیوبندیوں کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے۔ وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں کن کا تقول بھی اتحاد رجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی۔ بزرگ غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا، بزرگ غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبدالقادر جانے اور خدا جانے۔ رب کی بارگاہ سے حکم ہوا، اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے۔ حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہے۔ اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی۔ اس پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا۔ یہ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے دھوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا، لیکن ہمارے علماء نے رد کیا اس کا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو
ہمارے ہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم کا دھوبی جب مر گیا اس سے فرشتے قبر میں سوالات کرنے کے لیے آئے تو بار بار وہ یہ جواب دیتا رہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو اسے بخش دیا گیا۔ یاد رہے یہ واقعہ موضوع ہے، من گھڑت ہے اور جھوٹا واقعہ ہے۔ اس کے متعلق جو ہے وہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا جس نے یہ بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ یہ روایت بیان نہ کرنے کا پکا عہد کرے۔ صاحب کا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھ دیا عبد القادر۔ کیا نام رکھا؟ عبد القادر۔ بڑا ہوا عبد القادر، ایک کپڑے کی دکان پہ وہ ملازمت کرنے لگا، تو کپڑے کا جو مالک تھا نا وہ دن بھر اسے بلاتا، عبد القادر کپڑے کا تھان لاؤ، عبد القادر حساب لاؤ، عبد القادر پانی لاؤ، عبد القادر یہ لاؤ وہ لاؤ، دن بھر اسے گھماتا رہتا۔ لڑکا بڑا نیک تھا، نام کا اثر تھا۔ اچانک دکاندار کا انتقال ہو گیا، اپنی قبر میں چلا گیا، کفن اوڑھ کر قبر میں لیٹا تھا، موت کے فرشتے آ گئے، وہ قبر کے سوال کرنے والے فرشتے آ گئے، اسے بولے جگہ کے آؤ، اٹھ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ وہ کہتا ہے یار میں نے سمجھا کہ میں دکان پر ہوں، موت جس کو آئی تھی، وہ کہتا ہے میں نے کفن ہٹایا نہیں، میں سمجھا میں اپنی دکان میں ہوں، میں بھول گیا ایک لمحے کے لیے کہ مجھے موت آئی تھی۔ جیسے فرشتوں نے کہا کہ میرے سوال کا جواب دو، تو میں نے کہا عبد القادر حساب دو، عبد القادر حساب دو۔ خدا کی قسم اس کی قبر میں شیخ عبد القادر آ گیا، اس کی قبر میں شیخ عبد القادر آ گئے۔ جب غوث پاک آئے تو فرشتے سامنے تھے، فرماتے کیا بات ہے؟ کہا سوال کے جواب چاہیے۔ کیا سوال ہے؟ بولے ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ غوث پاک فرماتے ان کے سوال کا پہلے سوال کا یہ جواب، دوسرے سوال کا یہ جواب، تیسرے سوال کا جواب، ان کو جواب دے دو۔ وہ کہتا میں کفن اوڑے اوڑے میں نے تینوں سوال کے جواب دیے، فرشتے جیسے مڑے غوث اعظم بھی مڑے۔ وہ کہتا تب میری بتی جلی، تب مجھے احساس ہوا یار یہ دکان نہیں ہے، میں تو مر گیا تھا یار، یہ میں قبر میں ہوں، کفن اوڑے ہوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہتا تب میں نے کفن کھسکا کے دیکھا تو سامنے غوث پاک کھڑے تھے، اور غوث پاک کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کفن ہٹایا تو سامنے غوث پاک کھڑے تھے، اس نے غوث پاک کا دامن پکڑ لیا اور اس نے ایک جملہ کہا، دیکھنا کتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا آپ میرے عبد القادر نہیں ہیں۔ دکاندار نے غوث پاک کا جبہ پکڑ کے کہا آپ میرے عبد القادر، اس کا عبد القادر وہ جو دکان پہ کام کرتا تھا، اس نے کہا آپ میرے عبد القادر نہیں ہیں۔ غوث پاک پلٹے بولے سن تیرے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے، تیرے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے، وہ تو اس کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے اس کا نام میرے نام پر عبد القادر رکھا تھا، تو نے کہا عبد القادر حساب دو، تو میں اپنے نام کا بھرم بچانے کے لیے تیری قبر میں آ گیا تھا۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین اب دکھ والی بات یہ ہے جو میں ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں کہ یہ لوگ کب عوام الناس کو رب العالمین کا قرآن سنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنائیں گے۔ یقین مانیے ولیوں کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ولیوں کو ولی مانتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں۔ اور پھر اگلی بات اور یہ لوگ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیا یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم میرے بارے میں کس سے کہانیاں گڑ گڑ کے سنائیں، یا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لکھے ہیں؟ جو مین کتاب ہے ان کی گنیت الطالبین، کبھی ان کا مطالعہ کر کے کبھی چلو جو گنیت الطالبین کے اندر جو گفتگو لکھی گئی ہے کبھی ان لوگوں نے وہ گفتگو عوام الناس کو سنائی ہے؟ کیا لکھی گئی اس کے اندر؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اونچی آمین کہتے تھے، کیا ان لوگوں نے کبھی بتایا؟ نہیں بتا سکتے۔ حق جو بات ہے نا وہ یہ نہیں بتا سکتے۔ ان لوگوں نے معاذ اللہ سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ صرف عوام الناس کو گمراہ کرنا ہے۔ اور دکھ والی ہے کہ یہ بھی بات کرتا چلوں، یقین مانیے وہ جو ہندوستان کے اندر وہ مورتیوں کو بنا بنا کر پوجتے ہیں، لیکن یہ بھی کہنے یہ جو ہے نا مکتبہ فکری کہتے ہیں ہم کس سے پیچھے ہیں، وہ ہم سے آگے کیوں نکل گئے، ہم ان سے آگے نکلیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی مورتی بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا لیں آپ کو مل جائے گی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ جبکہ اللہ کے ولی تھے، لیکن ان لوگوں نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو پوجنا چاٹنا شروع کر دیا۔ بلکہ یہاں پہ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ ناظرین اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جائے کہ یہ شرک نہیں ہے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت،
ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے دوست نے، خلیلی، اللہ تشرک باللہ، کہ اللہ سے شرک نہ کرنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو وصیت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہ اللہ سے شرک نہ کرنا اگر یہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے لیکن ناظرین ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے انہوں نے آ کر توحید کا ہی پیغام دیا۔ باقی ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔